السلام علیکم ویورس، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورس، آج میں آپ سے ایک بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ سٹوری شیئر کروں گی، جس سے نہ صرف آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بلکہ مجھے خود کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مجھے خود کی لائف امپروو کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوگی یہ سٹوری شروع کرنے سے پہلے جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ویورز، ایک دفعہ ایک بچہ تھا جو شہر میں پڑھتا تھا۔ اس کے فادر وہیں پر جاب کرتے تھے تو وہ شہر میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو اس کی چھٹیاں ہوئیں اور وہ گاؤں جو ہے نا چکر لگانے گیا اور اپنے دادا جی سے ملنے گیا۔ وہ وہاں گیا، اپنے دادا جی سے ملا اور اس نے وہاں پر بہت زیادہ مستی کی، ڈیفرنٹ پکنک پوائنٹس پہ گیا، ڈیفرنٹ ہل اسٹیشن پہ گیا، اپنے مختلف ریلیٹیو سے ملا اور اپنی جو پراپرٹی ان کی آباء و اجداد کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ ساری اس نے دیکھی۔ وہاں پر ایک جو سروے ہوتا ہے وہ کیا اس نے۔ پھر اس نے شہر جانے سے کچھ دن پہلے اپنے دادا جی سے پوچھا کہ دادا ابو، وٹ از دا فارمولا آف سکسیس، کہ جو کامیابی ہے اس کا فارمولا کیا ہے؟ تو اس کے دادا ابو مسکرائے اور اس نے کہا کہ اس کا آنسر نا میں آپ کو کل دوں گا۔ اس نے کہا اوکے۔ اگلے دن جو ان کے دادا ہیں وہ گئے مارکیٹ اور وہاں سے جو ہے نا 2 گملے لے کر آئے۔ دونوں گملوں میں پودے لگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گملے کو گھر میں رکھ دیا، کوریڈور میں رکھا ودن 4 والز، اور جو دوسرا گملے کا جو پودا ہے اس نے اسے گھر سے باہر لگا دیا۔ پھر اس نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا پودا جو ہے نا زیادہ جلدی گرو کرے گا، کون سا پودا زیادہ جلدی بڑا ہوگا؟ بچے نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس نے سوچ کر کہا کہ دادا ابو، جو پودا گھر میں ہے نا کوریڈور میں، وہ زیادہ جلدی گرو کرے گا، وہ زیادہ جلدی بڑا ہوگا۔ تو دادا ابو نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ نے یہ جواب کیوں دیا؟ تو بچے نے کہا کہ دیکھیں دادا ابو، جو باہر پودا لگا ہوا ہے نا اس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے۔ اس کو کوئی بھی طوفانی بارش گرا سکتی ہے، اس کو کوئی بھی طوفانی ہوا گرا سکتی ہے، اس کو کوئی بھی جانور آ کے کھا سکتا ہے، یا پھر کوئی بھی جو گاڑی وغیرہ ہے اگر وہاں سے گزرے تو وہ اس کے اوپر سے گزر سکتی ہے۔ مطلب اس پر جو رسک، اس کی جو لائف کو خطرے ہیں یا جو اس کی زندگی کو خطرے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر گھر کے پودے کے، کیونکہ گھر کا پودا 4 دیواری کے اندر ہے اور محفوظ بھی ہے۔ دادا جی مسکرائے اور بچہ جو ہے نا کچھ دن واپس چلا گیا شہر اپنے اسکول پڑھنے۔ تو وہ بچہ 4-5 سال بعد جو ہے نا واپس پھر آئے گاؤں اور دادا جی سے ملنے آئے، اور پھر اس نے پھر دادا جی سے پوچھا کہ دادا ابو، وٹ از دا فارمولا آف سکسیس، کہ کامیابی کا فارمولا کیا ہے؟ دادا جی مسکرائے اور وہ بچے کو لے کر اس پودے کے پاس لے گئے اور اس سے وہ پودا دکھایا۔ وہ پودا کافی بڑا ہو چکا تھا۔ تو پھر وہ پودا دکھانے کے بعد دادا ابو سے باہر لے گئے، اور جب وہ اسے باہر لے گئے تو وہ پودا ایک بہت بڑا درخت بن چکا تھا، ایک بہت اونچا درخت بن چکا تھا، اس کا سایہ بہت بڑا تھا، اس پہ پھل بھی لگے ہوئے تھے۔ تو دادا ابو نے پوچھا کہ بیٹا، کون سے پودے نے زیادہ گرو کیا ہے، یا کون سے پودے میں جو ایوولوشن پروسیس ہے وہ زیادہ ہوا ہے؟ تو بچے نے کہا اوبویسلی دادا ابو، یہ جو باہر پودا لگا ہوا تھا اب تو یہ بہت بڑا درخت بن چکا ہے، اس پر پھل بھی ہیں ایز کمپیئر اس پودے کے جو اندر تھا۔ تو اس نے پھر اپنے دادا ابو سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس پودے کو تو بہت زیادہ خطرے تھے، اس پودے کو رسک بہت زیادہ تھا، اس کی لائف کو تھریٹس بہت زیادہ تھے، لیکن یہ پھر بھی اتنا بڑا ہو گیا۔ تو دادا ابو مسکرائے اور اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اس پودے نے ہر قسم کے حالات کو فیس کیا ہے۔ اس پودے نے تیز ہوا کو فیس کیا ہے، طوفانی بارشوں کو فیس کیا ہے، اس نے ہر قسم کی سچویشن کو ڈیل کر کے گرو کیا ہے، اور اس کی جڑیں جو ہے نا مضبوط ہو گئی ہیں، اس لیے یہ تیزی سے، مطلب اس کا جو قد ہے وہ تیزی سے اونچا ہوا ہے۔ تو پھر دادا ابو نے اس بچے سے کہا کہ دیکھیں، انسان بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، جو انسان اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں، ڈیفرنٹ لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف قسم کے حالات،
مختلف قسم کی جو سچویشنز ہوتی ہیں زندگی کی ان کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو فیس کرتے ہیں، ان سے بھاگتے نہیں ہیں، وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی لرننگ ہوتی ہے، وہ اپنی ہی مسٹیکس سے، لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کے بیہیویئرس پیٹرنز سے یہ سیکھتے ہیں کہ زندگی میں کیسے موو کرنا ہے، زندگی میں کس کس قسم کے اقدامات لینے ہیں جو ان کے لیے بینیفیشل ہوں گے۔ لیکن اگر جو انسان کمفرٹ زون میں رہے گا، بالکل اس پودے کی طرح جو ودن 4 والز رہا، وہ زندہ تو رہا لیکن اس کی گروتھ نہیں ہوئی ایز کمپیئر اس پودے کے جو باہر تھا۔ تو انسان بھی ایسی ہی ہیں جو کمفرٹ زون میں رہیں گے، جو رسک کو ایوائڈ کریں گے، جو خطروں کو فیس نہیں کریں گے، جو ڈیفرنٹ سچویشنز کو فیس نہیں کریں گے، ان کی لرننگ لیول بھی کم ہوگی اور وہ اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہ جائیں گے، وہ ترقی نہیں کریں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے ایز کمپیئر ان لوگوں کے جو باہر نکلتے ہیں، جو اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں، جو اپنی پلیئرز کو چھوڑ دیتے ہیں، مطلب جو انجوائمنٹس ہوتی ہیں ان کی، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ ان کو ایوائڈ کر کے لائف میں آگے بڑھتے ہیں، فضول قسم کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یا اپنے ٹائم کو ایک صحیح جگہ پر انویسٹ کر کے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو سکسیس کا فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے رسک لینا ہے، رسک لے کے آپ نے صحیح ڈائریکشن میں رسک لینا ہے، پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ قسم کی سچویشنز کو فیس کرتے ہوئے ان سے لرننگ کرنی ہے اور ان سے سیکھتے ہوئے ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے، یعنی کہ ان پر عمل کرنا ہے۔ جو نالج، جو لرننگ جو آپ اپنی لائف سے سیکھیں گے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے اور پھر زندگی میں آگے بڑھتے جانا ہے۔ آپ جیسے مطلب آپ نے رکنا نہیں ہے، جیسے جیسے آپ لائف میں آگے بڑھتے جائیں گے ویسی ویسی آپ کی جو لرننگ ہے وہ امپروو ہوتی جائے گی، ویسے ویسے آپ جو ہے نا یہ سیکھتے جائیں گے کہ ایکچول میں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، ایکچول میں یہاں کے لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو آج کی کہانی یا پھر آج کی لرننگ بس یہیں تک تھی۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ اگر ہمارے ارد گرد کے لوگ خوش رہیں گے تو ہم خود آٹومیٹکلی خوش رہیں گے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔